اب دیکھیں قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ رب فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تیرا تذکرہ کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا شکریہ ادا کرو، نافرمانی مت کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بندے رب تبارک و تعالیٰ کے اذکار کرے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا۔ جنت کیا شے ہے؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ کبھی آپ نے جنت کو دیکھا؟ کبھی آپ نے جنت کو محسوس کیا کہ جنت ہے کیا چیز؟ جنت کی خوبصورتی کیا ہے؟ جنت کی شے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ایسی چیز کا نام ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے اسے نہ دیکھی، کسی کان نے نہ محسوس کیا، نہ سنا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے دل پر ان تمام باتوں کو ظاہر بھی نہ کیا گیا کہ جنت کس شے کا نام ہے، جنت کس چیز کا نام ہے۔ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج دیکھیں مکان ہم جو بناتے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اپنی سکون کی خاطر ہم عالیشان مکان بنا لے، بہترین ہم مکانات تعمیر کرا لے، لیکن جنت ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ اب جنت کیا ہے؟ دیکھیں جنت کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے مکانات میں جو اینٹیں ہیں ایک اینٹ سونے کی دوسری چاندی کی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گاڑھا جو ہے وہ کستوری کا ہے، اس کے جو وہاں پر سنگریزے استعمال کیے گئے ہیں وہ لؤلؤ مرجان ہے، موتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کی ایک موتی پوری دنیا کی قیمت نہیں بن سکتی۔ پوری دنیا کی آپ قیمت بنا لیں اور پوری دنیا کو آپ یہ تصور کر کے پوری دنیا کے بدلے میں اس ایک موتی کو خرید سکوں تو آپ اس ایک موتی کو بھی نہیں خرید پائیں گے جو جنت میں جو لؤلؤ اور مرجان استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جنت اتنی خوبصورت کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کون سے کام کرنا پڑے گا، کون سی چیز کرنی پڑے گی جس کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما دے گا؟ تو اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے متقیوں کے لیے بنایا گیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے، نیک راستے پر چلنے والے اللہ کے نیک بندوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ اب متقی کون حضرات ہیں؟ متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے، اچھے انسان بننے کے لیے ہمیں کون سا کام کرنا پڑے گا؟ تو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، دین کا ستون ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے نام سے مکان ریزرو ہو جائے، آپ کے نام سے مکان الاٹ کر دیے جائے، جنت کے محل آپ کے نام کر دیے جائیں، تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک مثال سمجھ لیجئے کہ کوئی بادشاہ ہے اور بادشاہ نے وسیع میدان میں، کھلے میدان میں ایک کالونی بنایا۔ کالونی بنانے کے بعد اس نے اپنے رعایا کو اس بات کی خبر دی کہ جسے اس کالونی میں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہو تو وہ اپنے نام سے درخواست لکھے، اور اس کالونی میں محل الاٹ کرنے کے لیے ایک الاٹمنٹ کو مقرر کر دیا۔ اب جس کو بھی مکان لینا ہو، اس کالونی میں جگہ لینی ہو، اپنا درخواست لکھے اور اس مخصوص انسان کے پاس جمع کرائے اور مکان اپنے نام سے الاٹ کراتے چلے جائے۔ یہ کے بعد سب جاتا گیا اور جا کر کے اپنے نام سے مکان کو الاٹ کراتا چلا گیا۔ اب کوئی انسان یہ کہے، رعایا خاص جا کر کے کہے کہ مجھے بھی اس میں مکان چاہیے، اس کالونی میں رہنے کی جگہ دی جائے، چنانچہ وہ کہے گا، افسر جو الاٹمنٹ بنایا گیا وہ کہے گا کہ آپ بھی جائیں اور درخواست لکھ کر لیں اپنے نام سے۔
اب وہ انسان کہہ رہا یا مخصوص انسان کہے کہ میں درخواست نہیں لکھوں گا. اب یہ افسر کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے نام سے درخواست بھی لکھ دیتا ہوں لیکن آپ اس پر انگوٹھا لگا لے یا سگنیچر کر لے, دستخط کر لے, لیکن وہ یہ کہے کہ میں یہ بھی کام نہ کروں گا, تو آپ خود بتائیں کیا اس کے لیے مکان کو الاٹ کیا جائے گا؟ کیا اس کے نام مکان کی جائیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون شکنی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے, لہذا اس کے نام سے مکان نہیں دیے جائیں گے. بلا تمثیل رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا, جنت رب تبارک و تعالیٰ نے بنا دی. اب جنت میں رہنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم نے جنت کا الاٹمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا ہے, اور اللہ کے نبی جسے چاہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما دے. اب جسے بھی جنت لینی ہوگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قاسما اقسم بینکم, کہ میں قاسم بنایا گیا ہوں اور میں تم لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں. واللہ یوتی وانا قاسم, مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں ساری کائنات کو تقسیم کرتا ہوں, بانٹتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مالک بنایا. اگر جنت کا مالک نہ بناتا تو اللہ کے نبی ایک ہی مجلس میں 10 مبارک صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. ابو بکر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, یہ تمام خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ایک مجلس میں عطا فرمائی. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مالک نہ بنایا جاتا تو مصطفیٰ کیوں صحابی رسول کو کہتے کہ فلاں صحابی جنتی ہے, فلاں صحابی جنتی ہے؟ لا محالہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مالک بنایا اور جنت کے ملکیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. لہذا اب جنت لینی ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. کوئی شخص آیا اور یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جنت چاہیے, تو اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ جاؤ نماز پڑھو, مسجد آؤ, اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو. اب وہ شخص یہ کہے کہ میں مسجد تو آؤں گا, نماز تو پڑھوں گا, لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھوں گا, تو مصطفیٰ یہ فرمائیں گے ٹھیک ہے خشوع خضوع سے نہ پڑھنا لیکن کم سے کم مسجد تو آؤ. اب وہ انسان مسجد میں آنے کی تیاری کرے تو مصطفیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اچھے سے وضو کر کے آؤ. اب وہ شخص یہ کہے کہ میں مسجد آؤں گا, وضو بھی کروں گا, لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا نہ کروں گا. پھر یہ کہے کہ میں مسجد بھی نہ آؤں, وضو بھی نہ کروں, اور مجھے جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما دی جائے, جنت میں ہمارے نام سے محل الاٹ کرا دیے جائے. آپ یہ سوچیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے. جنت میں جانے کی اجازت اسے نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جن کاموں کی بدولت جنت آپ کے نام کی جائے گی. لہذا کوئی انسان نماز نہ پڑھے, نیکیوں کے راستے پر نہ چلے, اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہ مانے, اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کے ایام کو نہ بسر کرے, اب وہ یہ خواہش رکھے کہ ہم جنت میں جائیں گے, جنت ہمارے نام کر دی جائے, تو یہ انسان یہی سوچتا رہ جائے گا, اب اس کے نام جنت نہ کی جائے گی. جنت حاصل کرنی ہے, جنت حاصل کرنی ہے, جنت میں جانا ہے, جنت آپ اپنے نام سے کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی, نماز پڑھنا پڑے گا, اللہ اس کے رسول کی باتوں پر چلنا پڑے گا, اور وہ کام کرنا پڑے گا جن کاموں کا حکم رب نے عطا فرمایا, رب کے رسول نے عطا فرمایا, اور جن کاموں سے, جن چیزوں کے کرنے سے مصطفیٰ نے منع فرمایا, ان کاموں سے آپ کو بچنا ہوگا, تبھی جا کر کے آپ جنت میں جانے کے مستحق قرار دیے جائیں گے. لہذا آپ اپنے فکر کو کھولیں, اپنے فکر کو روشن کریں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں, ہم دنیا میں آئے تو کس لیے آئے ہیں, ہمارا دنیا میں آنا کس لیے ہوا, ہم دنیا میں آ کر کے کون سے کام کر رہے ہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شب صبح تک سونا تجھے, دن لہو میں کھونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم پوری رات خراٹے کی نیند لیتے ہوئے صبح کو ہم کر دیا کرتے ہیں, صبح ہماری ہو جاتی, صبح ہمارا ہو جاتا ہے
اور صبح ہونے کے بعد جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے موبائل میں مگن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، دوسروں میں عیب تلاش کرنا، یہ ہمارا مشغلہ، ہمارا کام ہو چکا ہے۔ میرے محترم سامنے کرام، کیا ان کاموں کی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دنیا جس کی فکر میں ہم پڑے ہیں، دنیا جس کے چکر میں ہم اپنی زندگی کو تباہ کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ رب نے قرآن میں فرمایا سورہ رحمان میں کہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، لہذا دنیا فانی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، لہذا آخرت کو یاد کیجئے۔ اگر جنت کے طالب ہے، جنت آپ کو چاہیے، جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کرے، برائیوں سے بچے، گناہوں سے توبہ کرے۔ یقین جانیے انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ توبہ تو کریں آپ صدق دل سے، توبۃ نصوحہ کیجئے، جس توبہ پر آپ قائم ہو جائیں، آپ توبہ کرنے کے بعد اب وہ گناہ نہ کریں بلکہ اس گناہوں کو ترک کر دیں، اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر جانیں، آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، چنانچہ رب تبارک و تعالی ہمیں ہماری گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا، خطاؤں کو درگزر فرمائے گا اور جنت میں جانے کا مزدہ عطا فرمائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آخرت کو یاد کریں، دنیا سے ہمیں دل لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دل لگانا ہے تو اللہ سے لگائے، اللہ کے رسول سے لگائے، نماز سے دلچسپی رکھے، اپنے ذہن و فکر کو منور کیجئے نماز کی روشنی سے۔ لہذا پروردگار عالم ہمیں آخرت کی یاد کرنے، نماز و روزے کی پابندی کرنے، نیکوں کے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔